بیان ہے عیسائیوں کا مباہلے سے فرار ہونا۔ نجران تے یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، اور دوسرا سی احیب جو ان کا سردار تھا، سردار اعظم تھا۔ تیجا تھا عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر، بڑا قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے، اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ آپ نے نہایت کریمانہ لہجے دے نال، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی یعنی کریمانہ لہجے دے نال آپ نے ان دونوں سے گفتگو فرمائی، اور حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ مکالمہ کا معنی ہے ہم کلامی ہوئی، سوال جواب ہوئے۔ وہ ہم کلامی اور سوال جواب کیا تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ سی وہ کہنے لگا ہم لوگ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو، یعنی اللہ دے واسطے بیٹا بتا دے جے، اور کنہ نو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر آدھے نے عیسائی۔ حضور نے فرمایا تسا اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو جو حرام ہے۔ جدو حضور نے یہ گل کی، ابو حارثہ کہنے لگا آپ لوگ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، یعنی ایسا انہوں نے کی آخنے ہیں۔ تو ابو حارثہ کہنے لگا آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ابو حارثہ نے جو گل کی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا سا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے بندے آخنے ہیں، اللہ دے بندے نے اور اللہ دے رسول نے، اور وہ کلمۃ اللہ ہیں جو کمواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضور نے فرمایا اسا عیسیٰ علیہ السلام بارے اے ایمان رکھنے ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، کلمۃ اللہ نے، جو کنواری مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ابو حارثہ کہنے لگا نبی پاک نے کہنے لگا بھی کوئی انسان باپ تو بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، جدو تساں یہ مندے جے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، تو پھر تانوں یہ مننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا دے بیٹے نے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے فرمایا اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی دا باپ کوئی نہ ہوئے تو یہ نہیں مطلب کہ وہ خدا دا پتر ہوئے گا۔ فرمایا خدا ون تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کہ آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے کیویں؟ آقا نامدار نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو۔ حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو جو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا ہوئے ہیں۔
یعنی نہ کوئی ماں ہے تو نہ باپ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ تو مٹی سے پیدا فرما دیا، تو جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا فرما دیا، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا اندر تعجب والی کیڑی گل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فرمایا ماں تے باپ دونوں تو بغیر پیدا کر لینا ہے، تو فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے، اندر کوئی عجیب گل نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اس پیغمبرانہ طرز استدلال دا معنی ہوتا ہے ثبوت تے دلیل دے نال گل کرنا، ثبوت اور دلیل دے نال۔ چاہیے تے یہ سی کہ آقا نامدار نے جس طرح ثبوت تے دلیلاں پیش کر دیتیاں سن، انہوں نے چاہیے سی کہ وہ ایمان لے آندے، لیکن یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جانا چاہیے سی، مگر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ آل عمران دے اندر آیات مبارکہ نازل فرمایا۔ اللہ فرمایا محبوب انہاں نوں فرما فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، فرمایا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کی مطلب اللہ نے فرمایا تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، اللہ فرمایا محبوب آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، فرمایا جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، فرمایا جڑے لوگ تواڈے نال جھگڑا کر رہے ہیں، فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اللہ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے، پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ قرآن کی اس دعوت مبالہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی قرآن دے اندر دعوت دیتی ہے مباہلے دا، جنہوں آنا مباہلہ، جدوں ثبوت تے دلیل دے نال گل نہ ختم ہوئے پھر آخری حال دا مباہلہ ہوندا ہے۔ جدو پھر مباہلے تے گل آئی ابو حارثہ نے منظور کر لیا، جدو منظور کیتا نا تے طے اے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے، لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر و زمان نبی ہیں، اور خوب یاد رکھو جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مبالغہ کرتی ہے تو اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے۔ پھر کی کہنے لگے مبالغے والے پاسے نہ آئے، کہنے لگے کہ پھر کی کرو کہ صلح کر لی جاوے اور اپنے وطن واپس چلیے، ہرگز ان سے مبالغہ نہ کرو۔ چنانچہ جب صبح کو ابو حارثہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین پاک نو گود وچ لے تے، اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انگلی یعنی کہ آپ کو انگلی تھامے ہوئے ہیں، یعنی کہ حضور امام حسن پاک حضور دی انگلی پکڑتے آ رہے ہیں، اور امام حسین پاک حضور دی گود دے اندر نے، اور حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل کر آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے فرما رہے ہیں، حضور انہاں لوگاں نوں آکھ رہے ہیں امام حسن پاک نو، امام حسین پاک نو، مولا علی پاک نو، بی بی پاک نو، اپنی بیٹی صاحبزادی خاتون جنت نو، حضور نے کی فرمایا جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا، جدو میں دعا کراں تو تساں کی کہنا ہے آمین۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہن ایمان نہ دسو جدو حضور نے اللہ نے فرمایا نا کہ تسی اپنے بیٹے لیاؤ، اپنے لیانے ہیں، تے نبی پاک نے کیڑے بیٹے لیاندے؟ جنت دے سردار لیاندے امام حسن تے حسین، معلوم ہے نبی پاک دی یہی اولاد ہے، نبی دے ہی بیٹے نے۔ اور جدو او کی کہنے لگا، فرمایا ابو حارثہ کہنے لگا خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہا ہوں
میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، اور پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا۔ لہذا اے میری قوم، ہرگز مبالغہ نہ کرو اور نہ ہلاک ہو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مبالغہ نہیں کریں گے۔ پھر کہ کہنے لگا کہ ابو القاسم، اساں تواڈے نال مبالغہ نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں۔ اچھا پھر بھی اینا نمانسی اے نہ مننا کہ اساں تواڈے دین تے آنے۔ کہنے لگا کہ تساں اپنے دین تے قائم رہو، اساں اپنے دین تے قائم رہنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ بھی تانوں مسلمانوں دے اسلام نو قبول کرو، جو مسلمانوں دے حقوق نے وہ تانوں حاصل ہو جان گے۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میرے واسطے تواڈے نال جنگ تو سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ دا معنی ہوتا ہے اسلامی حکومت دے اندر نا غیر مسلمان دے کولوں جو ٹیکس وصول کیتا جاتا ہے، وہ کہنے لگے ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرما لی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ پھر کیا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، آقا نامدار نے فرمایا نجران والوں پر ہلاکت بربادی آ پہنچی تھی۔ انہوں نے فرمایا نجران والوں پر ہلاکت اور بربادی آ پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ فرمایا مجھ سے مباہلہ کرتے تو فرمایا مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور فرمایا ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک فرمایا کہ چرند پرند بھی بھن کر فرمایا راکھ کے ڈھیر بن جاتے، اور فرمایا روح زمین کے تمام حصائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ روح البیان دے اندر آقا نامدار نے ارشاد فرمایا اس واقعہ تو سبق یہ ملتا ہے، معلوم ہوا درس ہدایت تیرے میرے واسطے یہ ہے کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت بربادی ہے، بلکہ انبیاء ہون یا اولیاء ہون اللہ والوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بد دعا کا سامان کرنا فرمایا بربادی اور ہلاکت کا سگنل ہے۔ فرمایا بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بھی ادبی دل آزاری بھی انسان کو فنا کے گھاٹ میں اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایک دو واقعہ